رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العلی العظیم. ماہ مبارک رمضان کے مسائل شرعیہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک شخص جو ہے ماہ مبارک میں اگر روزہ سفر کرتا ہے تو وہ چاہے پہلے سے اس کا قصد ہو، ماہ مبارک سے پہلے ہی وہ سوچ لے کہ میں نے ماہ مبارک میں سفر میں جانا ہے، چاہے ماہ مبارک کے شروع ہونے کے بعد فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے سفر پہ جانا ہے، ماہ مبارک کے بعد بھی کوئی حرج شروع ہونے کے بعد، یعنی ماہ مبارک شروع ہو چکا ہے، چاند نظر آ چکا ہے، پہلی دوسری ہے، اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے جانا ہے. ہوتا وہ پہلی دوسری کو تو ظاہر روزہ رکھے گا، لیکن اس کے بعد وہ سفر پہ نکل جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ماہ مبارک کے روزے سے وہ محروم رہ جائے گا، اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو فائدہ ہے، وہ اصلاً اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. قضا جو بجا لائے گا اس سے اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی، اس پہ یعنی اس پہ کوئی عذاب اور عقاب نہیں ہوگا، لیکن فضیلت جو ماہ مبارک کی ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر پائے گا. اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ بھئی صبح فجر کے وقت وہ حاضر تھا، اپنے ملک اپنے وطن میں تھا، اب وہ جو ہے یا وہاں پہ تھا جہاں پہ اس نے 10 دن گزارے تھے یا 30 دن گزارے تھے، تو ایسی صورت میں اس نے جو ہے صبح اب سوچا کہ اب مجھے آج نکلنا ہے. ایسی صورت میں کیا اس دن اس نے نیت کی ہے کہ مجھے جانا ہے، یا گزشتہ رات سے بھی اس نے سوچ لیا ہے کہ بھئی کل صبح مجھے جانا ہے، تو اب کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ نہیں، روزہ اسے رکھنا ہوگا، روزہ اسے بہرحال رکھنا ہوگا. یہ کہ چونکہ مجھے آج سفر پہ جانا ہے، آج مجھے نکل جانا ہے تو میں روزہ نہ رکھوں، نہیں، ایسا نہیں ہے، روزہ اسے رکھنا ہوگا. ہاں، اگر ظہر تک وہاں پہ رہتا ہے، نماز ظہر کے بعد یعنی اذان ظہر جیسے ہی ہوتی ہے، زوال آفتاب جیسے ہی ہوتا ہے، سورج جیسے ہی ڈھلنا شروع کرتا ہے، زوال اس کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اگر نکلے گا تو اس کا روزہ مکمل ہوگا، وہ روزہ مکمل کرے گا، اسے نہیں توڑ سکتا. لیکن اگر ظہر سے پہلے نکل جائے تو پھر اس کو روزہ ظاہر ہے کہ اسے وہ کھولے گا اور اس کا روزہ نہیں رہے گا. یعنی وہ چاہے اب کھائے یا نہ کھائے، افطار کرے یا نہ کرے، اس کا روزہ بہرحال ختم ہو گیا. اب سوال یہ پیش آتا ہے کہ وہ کہاں پر ہو، ظہر کے وقت جو ہے گھر سے سفر کے لیے نکل رہا ہے یا یہ کہ شہر سے نکل رہا ہے. ظاہر ہے کہ سفر کا آغاز جو ہے شہر کے حدود سے شروع ہوتا ہے، حد ترخص سے شروع ہوتا ہے، جہاں پہ وہ گزر جاتا ہے. اب شہر کے حدود ختم ہو جاتے ہیں، شہر کے گھر نظر آنا ختم ہو جاتے ہیں، شہر نہیں کہلاتا، وہاں سے نکلنا ضروری ہے. یعنی ممکن ہے کہ وہ ظہر سے پہلے اپنے گھر سے نکل کے شہر کے حدود تک پہنچ جائے اور جیسے ہی زوال ہو تو وہاں پہ نماز پڑھے اور نکل جائے، ان حدود سے پھر خارج ہو جائے، تو ایسی صورت میں اس کا روزہ پورا ہے. آج کے لیے یہاں تک کے مسائل کافی ہیں، پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں اسی گفتگو جاری رکھیں گے. رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما.